سیدھا ابو بکر کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کے بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ابو کدھر ہے؟ جب یہ مشرکین اور سامنے ان کا جو بڑا تھا ابو جہل، یہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے اندر دروازہ کھٹکایا تو وہاں آپ کی بیٹیاں تھے اور والد صاحب وہ تو بڑھاپے کی عمر کے اندر تھا، عاجز تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، اس سے پوچھا کہ تمہارا ابو کدھر ہے اور محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ نہیں کہا، کہ اگر یہ کہہ دیتی مجھے معلوم نہیں تو یہ تو جھوٹ کے اندر آنا تھا۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے جدھر گیا ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے جدھر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کدھر گئے ہیں؟ کہ تجھے نہیں بتاؤں گا، تو جو مرضی کر لے، میں نے تجھے نہیں بتانا کہ کہاں گئے، لیکن جدھر گیا ہے وہ مجھے علم میں ہے۔ تو اس بدبخت کو غصہ آیا اور اس بدبخت نے کھینچ کر کے سیدنا اسماء کو جب تھپڑ مارا نا، تو چھوٹی بچی تھی اور یہ کانوں کے اندر جو بچیاں بالی ڈالتی ہے، وہ تھپڑ کی وجہ سے وہ جب وہاں لگا تو وہ کان بھی پھٹ گیا، وہ بالی نیچے گر گئی اور بچی جناب اس تھپڑ کی شدت کی وجہ سے جب گر گئی تو سامنے پتھر تھا، اس پتھر پہ اس کا یہ جگہ لگ گئی، تو وہاں سے خون کی فوارے نکل آئے اور کہا اس بدبخت نے اتنا سخت تھپڑ مارا تھا کہ وہ پوری محلہ، کیونکہ دیہات تھا اس وقت، وہ سارے باہر نکل آئے، کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ اس بدبخت نے جناب چھوٹی بچی کو مارا ہے، تو لوگوں نے اس کو جناب ڈانٹا، انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بچوں کا کیا قصور ہے، تو نے ان کو کیوں مارا؟ لیکن حضرت اسماء نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے رسول اللہ، یہ نہیں پتا کہ محمد میرا ابو جی کدھر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ وفا تھا۔ جب یہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے نا، تو اللہ کا نبی تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، تو کہا ابو بکر اللہ نے ہمیں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بچیاں تھی چھوٹے، تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جو بات ان کے سامنے کہنا چاہتے ہو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کی بات کسی کو نہیں بتاتے۔ تو واقعی ایسا ہوا، ان کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اس خاندان کو، اس گھر والوں کو اتنی عظمتوں سے نوازا تھا کہ یہ سارے کے گھر والے بچوں سے لے کر بڑوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے تھے، اسلام پر قربان ہو گئے تھے۔ تو پھر اس کا کام تو یہ تھا کہ روٹی بنا کر کے جناب جب لوگ سو جاتے سیدھا اس غار حسور پر جاتے، اللہ کے نبی کو دے دیتے، تو وہ روٹی لے کر ادھر گئی۔ جب غار حسور کے اندر چلے گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر بچی سے پوچھو تو آپ نے چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول آپ خود پوچھیں، کیوں ابو بکر کو تو پتہ تھا کہ اس بدبخت نے تھپڑ مارا ہے بچی کو۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے پھر پوچھا اللہ کے نبی نے کہ آپ اپنی بچی کو کہو کہ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت اسماء فرماتے یا رسول اللہ میں تمہیں بتاؤں یا میں تمہیں دکھا دوں؟ کہاں دکھا دے؟ جب اپنا وہ دوپٹہ ہٹایا تو پورا یہ چہرہ نیل پڑا ہوا ہے۔ کہاں کہ یہ وہ سارا واقعہ سنا کہ ابو بکر جناب ابو جہل نے آپ لوگوں کے پت معلوم کرنے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر کی اس حالت کو دیکھا، بچی کی حالت کو دیکھا، تو پھر دعا دی، کہا ابو بکر اللہ تمہارے اوپر اور تمہارے گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل کر دے، رحم کر دے کہ تم سارے خاندان اس دین کے لیے میری خدمت کے لیے وقف ہے۔ تھپڑ کھانا برداشت ہے، رونا برداشت ہے، بھوک برداشت ہے، پیاس برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی ہو۔ تو پھر اللہ نے ایک مقام دیا، کیا دیا؟ فرمایا کہ